لیکچر میں نے آپ کو رستم و سہراب جو ڈرامہ ہے جسے آغا حشر کشمیری نے لکھا ہے اس کی 4 خصوصیات میں سے 2 خصوصیات بتائی تھی. باقی 2 خصوصیات آج بتاؤں گی، جن میں سے 3rd اور تیسرے نمبر والی خصوصیت ہے مکالمہ نویسی. مکالمہ نویسی میں آپ کہیں گے مکالمہ جو ہے ڈرامہ کی جان ہوتے ہیں. مکالمے کو کیوں اہمیت زیادہ دی ہے اگر آغا حشر کشمیری نے اس لیے زیادہ اہمیت دی ہے کہ یہ ہر فرد کو ظاہر کرنے کا واحد ذریعہ مکالمہ ہے. ڈرامے میں جو ہے نا وحدت تاثر پیدا ہوتا ہے مکالمے کے ذریعے. مکالمہ جو ہے کرداروں کے جذبات، احساسات، خیالات کو ظاہر کرتا ہے. مکالمہ جو ہے نا ڈرامے کے جو تاثر ہوتا ہے اس کو بہتر بنانے میں کام آتا ہے. مکالمے میں آپ یہ بھی بتاؤ گے کہ آغا حشر نے اپنے ڈراموں میں مکالمہ نویسی کی تمام خوبیوں کو اچھے طریقے سے استعمال کیا ہے، احسن طریقے سے استعمال کیا ہے. انہوں نے ہر کردار سے اس کی شخصیت کے مطابق مکالمے کہلوائے ہیں اور ان سے ان کی بات بخوبی ادا کروائی ہے. اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ آغا حشر نے جو ڈرامے کہ جو ڈرامے لکھے ہیں، جو یہ والا ڈرامہ لکھا ہے رستم و سہراب، اس میں نا ہر شخصیت ہر شخص کو کام دیا ہے اور جو کام دیا ہے ان سے ان کی بات بخوبی ادا کروائی ہے. اور کیسے ادا کروائی ہے؟ مکالمے کے ذریعے. ٹھیک ہے، ہر ایک سے وہ بات کہلوائی ہے جو اس کی شخصیت کے مطابق ہو. ٹھیک ہے، اور آپ نے یہ بتانا ہے مکالمہ نویسی میں انہوں نے 4 دور کا ذکر کیا ہے، 4 ادوار کا ذکر کیا ہے. 4 ادوار میں پہلا اور دوسرا دور جو ہے نا حقیقت پر مبنی ہے. انہوں نے مکالموں کو زیادہ حقیقی اور فطری بنانے کی کوشش کی ہے. تیسرے دور میں آپ نے یہ بتانا ہے، تیسرے دور میں انہوں نے جو مکالمے میں زیادہ جاندار ہے وہ یہ چیز یہ ہے کہ انہوں نے بہتر انداز میں کردار نگاری کا کام لیا گیا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ کردار نگاری کو بہتر بنایا جائے. پھر آپ نے بتانا ہے چوتھے دور کا. چوتھے دور میں انہوں نے اصلاح کی طرف کام کیا ہے، یعنی کہ اصلاح پہ زیادہ توجہ دی ہے. کیسے؟ اخلاقی قدروں پر زیادہ زور دیا کہ اخلاقی قدروں کی اصلاح ہو سکے. امید ہے یہ مکالمہ نویسی آپ کو آ گیا ہوگا سمجھ. ایک دفعہ اس کا پورا تھیم بتا دیتی ہوں کہ مکالمہ نویسی میں کیا کیا تھا. مکالمہ نویسی میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ کرداروں کے جو جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، جو خیالات ہوتے ہیں ان کو ظاہر کیا جاتا ہے مکالمے کے ذریعے. ڈرامے کے تاثر کو بہتر بنایا جاتا ہے. اور آغا حشر جو کشمیری ہیں انہوں نے مکالمے میں جو ہے نا ہر شخص سے اس کی شخصیت کے مطابق مکالمے کہلوائے ہیں اور ان سے ان کی بات بخوبی ادا کروائی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ نے پھر 4 دور کا ذکر کر دینا ہے کہ پہلے اور دوسرے دور میں حقیقت پر مبنی مکالمے پر زور دیا ہے کہ حقیقی بنانے کی زیادہ زور، حقیقت کی طرف زیادہ رجحان ہے، حقیقی بنانے کی کوشش کی ہے. تیسرے دور میں بہتر انداز میں کردار نگاری کا کام لیا گیا ہے اور چوتھے دور میں اصلاحی رجحان ہے کہ اخلاقی قدروں پہ زور دیا ہے. اب ہم آتے ہیں چوتھی اور آخری خصوصیت رستم و سہراب ڈرامے کی، جو کہ ہے خود کلامی. خود کلامی میں آپ نے بتانا ہے کہ مکالموں کے دوران خود کلامی بھی فن کا ایک اہم حصہ ہے. اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ جس سے آپ نے اس طرح سے بتانا ہے کہ جو گفتگو ہے نا وہ 2 افراد کے درمیان ہوتی ہے اور سوچتے ہم اکیلے ہیں. تو خود کلامی کو آپ نے اس طرح سے کہنا ہے کہ ڈرامے میں جو کردار ہوتا ہے، جو ناظرین ہوتے ہیں ان کو فراموش کر کے اپنی سوچ اور دل کی کیفیت کو الفاظ سے ظاہر کرتا ہے، یہی خود کلامی ہے. خود کلامی میں آپ نے کیا کہنا ہے کہ خود کلامی ہے کیا؟ یہ ہے کہ جو ڈرامہ ہے نا اس میں آپ جو کردار ہے اس کو فراموش کر دیں. فراموش کیا مطلب ہے؟ بھلا دیں. ٹھیک ہے، کردار کو بھلا دیں، ناظرین کو بھلا دیں، اپنی سوچ میں مگن ہو جائیں. اپنی سوچ میں آپ دل کی کیفیت کو جانیں اور اس کیفیت کو الفاظ میں بیان کریں. یہ کیا ہے؟ یہ خود کلامی ہے. اور خود کلامی کا اصل فائدہ یہ ہوتا ہے
کہ کردار کی اندرونی کیفیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ انسان کی اندرونی کیفیت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ڈاکٹر اسلم قریشی ہے وہ خود کلامی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہیں بھی خود کلامی پسند تھی، انہوں نے بھی خود کلامی کو اہمیت دی ہے۔ کیوں اہمیت دی ہے؟ اس لیے دی ہے کہ خود کلامی سے اندرونی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور ڈاکٹر اسلم قریشی کہتے ہیں کہ جو خود کلامی ہے نا، جو خود کلامی کے خلاف ہوتے تھے، جو خود کلامی کو نہیں مانتے تھے، تو ڈاکٹر اسلم قریشی کہتے ہیں کہ ان کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے۔ کیوں احتجاج کرنا چاہیے؟ کہ خود کلامی اہم ہے۔ ڈاکٹر اسلم قریشی کہتے ہیں کہ جو خود کلامی ہے اس کی مفاہمت کے طور پہ لوگوں کو قبول کر لینا چاہیے، اور جو خود کلامی کا مقصد ہے اس پر نظر رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ خود کلامی کیا تھا؟ میں آپ کو تھیم بتا دوں، خود کلامی یہ ہے کہ آپ نے سب کچھ فراموش کر کے اپنے بارے میں سوچنا ہے اور اپنے دل کی کیفیت کو ظاہر کر دینا ہے، یہ ہے خود کلامی۔ اب جو رستم و سہرام ڈرامہ تھا اس کی چاروں خصوصیت آپ کو بتا دی ہیں، پلاٹ اور کردار نگاری پریویس لیکچر میں بتا دیا تھا۔ اس لیکچر میں آپ کو مکالمہ بھی بتا دیا، مکالمہ نویسی بھی بتا دیا ہے، خود کلامی بھی بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ اسلوب بیان میں یہ لکھ دینا کہ جو آغا اشر ہے نا، انہوں نے اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے سادہ الفاظ استعمال کیے، آسان الفاظ استعمال کیے، زبان آسان رکھی۔ کیوں آسان رکھی؟ تاکہ سب لوگ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ یہ بتا دینا منظر نگاری۔ منظر نگاری کیا ہے؟ کہ منظر نگاری کے وہ کس طرح سے کوئی چیز ہے اسے کس طریقے سے پیش کرتے ہیں، کہ کس طرح کا منظر پیش کرتے ہیں۔ تو وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح سے ایک بتایا ہے کوٹیشن میں کہ آفتاب کی سنہری کرنوں کے ساتھ چاروں طرف خوبصورتی اور رنگینی بھری ہوئی ہے، اور پرندوں کے ترانوں پر ہوائیں رقص کر رہی ہیں، زمین پر صبح کی روشنی، پھولوں کی خوشبو، بلبل کے نغموں کا سیلاب بہہ رہا ہے۔ آئی سمجھ؟ منظر نگاری میں کہ وہ کسی بھی چیز کا منظر جو ہے نا اتنی خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں کہ تاکہ سب کو اچھا لگے۔ اس طرح سے اب انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ جس طرح پرندے کی ترانوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور ان پہ رقص کیا جا رہا ہے، اور زمین پر جو صبح کی روشنی ہوتی ہے، پھولوں کی خوشبو ہوتی ہے، بلبل کے نغموں کا جو سیلاب ہوتا ہے، یہ سب انہوں نے بتایا، ٹھیک ہے۔ اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنگل کا بنایا ہوا ایک شہر اور یہ سرخ و زرد پھول اس شہر کے حسین نظارے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ منظر نگاری سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس طرح سے انہوں نے منظر پیش کرتے ہیں، کس اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر آپ کو رستم و سہرام ڈرامہ سمجھ آ گیا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتا دیجیے گا کہ کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد رستم و سہرام کا ایک اور کوسچن رہتا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ لیکچر میں مل جائے گا، ٹھیک ہے۔